ناظرین، کیا رات میں 12 بجے کے بعد قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے؟ کیا بغیر وضو کے قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنا یا کوئی سورت پڑھنا ناجائز ہے؟ آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک سے متعلق کچھ اہم سوالوں کے جواب بیان کرنے والا ہوں۔ آپ کافی غور سے سنیے۔ السلام علیکم، میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ پہلا سوال، کیا قرآن پاک کے سپارے پر کوئی دوسری کتاب رکھ سکتے ہیں؟ اسی طرح قرآن شریف کے اوپر کوئی حدیث پاک کی کتاب رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب کافی غور سے سنیے۔ چاہے قرآن پاک کا کوئی سپارہ ہو، پارہ ہو، یا قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ ہو، خود قرآن پاک ہو، اس کے اوپر آپ کوئی بھی کتاب نہیں رکھ سکتے، بلکہ حدیث اور تفسیر کی کتاب بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ایسا کرنا یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے۔ آپ کو سب سے اوپر قرآن پاک رکھنا چاہیے، قرآن پاک کا سپارہ رکھنا چاہیے، اس کے نیچے آپ دوسری کوئی کتاب رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، لیٹ کر قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ اصل میں ہوتا کیا ہے، اکثر لوگ جب رات میں سونے جاتے ہیں تو وہ 4 کل کی تلاوت کرتے ہیں، یا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم لیٹے ہوئے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیے، اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں اور پھر پڑھنا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ادب یہی ہے کہ آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں اور پھر پڑھیں۔ اور اگر آپ اٹھ نہیں سکتے، کوئی وجہ ہے یا کوئی تکلیف ہے، آپ نہیں اٹھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں، اپنے پیروں کو سمیٹ لیں، پھر آپ قرآن پاک کی ان آیتوں کو پڑھ سکتے ہیں یا قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، تاکہ ایک ادب رہے، ہے نا؟ کیونکہ پورا پیر پھیلا کے پھر اگر پڑھو گے تو کہیں نہ کہیں بے ادبی کا اندیشہ رہتا ہے۔ سوال نمبر 3، اگر کسی کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے تو کیا وہ انگلی رکھ کر قرآن پاک پر پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے، بلکہ پڑھنا ہی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے۔ اب اگر کسی کو پڑھنے نہیں آتا ہے تو وہ کیا کرے، قرآن پاک کو کھول لے اور انگلی اس طرح کر کے اس کے اوپر پھیرتا چلا جائے، تو اس کو قرآن پاک کے الفاظ کی زیارت کرنے کا ثواب ملے گا، قرآن پاک کو دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر سچے دل کے ساتھ ایسا کوئی کرتا ہے تو انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے قرآن پاک پڑھنا بھی آ جائے گا۔ سوال نمبر 4، بغیر وضو کے قرآن پاک کا کوئی پارہ یا کوئی سورت یا آیت پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، کسی نے سوال کیا ہے کہ میں پاک تو ہوں مگر میرا وضو نہیں ہے، تو کیا میں ایسی حالت میں آیت الکرسی پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، آپ پاک ہیں، اگرچہ آپ کا وضو نہیں ہے لیکن آپ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، کسی نے پوچھا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے مگر میں پاک ہوں، تو کیا میں قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پی سکتا ہوں؟ بالکل پی سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ نمبر 7، اگر پیر میں چپل نہیں ہے اور وضو بھی نہیں ہے تو بسم اللہ شریف یا کوئی وظیفہ یا درود پاک پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہو۔ دیکھو، آپ اس بات کا خیال رکھنا، آپ جیسے کہیں جا رہے ہو یا کہیں کام کر رہے ہو تو آپ پڑھ سکتے ہو، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں ہم دعا کے طور پر پڑھتے ہیں وہیں یہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ پڑھ تو سکتے ہو، لیکن بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جب کہیں ایسی جگہ جائیں جو غلط ہو، جیسے مطلب یہ کہ گندی جگہ ہو یا وہ اچھی جگہ نہیں، تو وہاں پر آپ کو نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ باقی آپ صحیح جگہ پر ہو، پاک جگہ پر ہو، تو وہاں آپ چلتے پھرتے کوئی بھی درود پاک، وظیفہ وغیرہ، قرآن پاک کی آیت پڑھ سکتے ہو۔ سوال نمبر 8، کیا رات کو 12 بجے قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے؟ کیونکہ رات میں 12 بجے زوال کا وقت ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس کا جواب کافی غور سے سننا۔ پورے دن میں 3 ایسے وقت ہوتے ہیں جن میں ہمیں کوئی بھی نماز چاہے ادا ہو یا قضا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلا طلوع آفتاب، جب سورج نکلتا ہے، جو 20 یا 25 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ دوسرا استوائے شمس، جس کو زوال کہا جاتا ہے، وہ بھی 20-25 منٹ کا ہوتا ہے، اور زوال مطلب جب سورج بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا غروب آفتاب، جب سورج ڈوبتا ہے۔ تو 3 ایسے وقت ہیں جن میں ہم کو کوئی بھی نماز نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟
لیکن جو رات کا وقت ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہاں تو سورج ہوتا ہی نہیں ہے، تو آپ پوری رات میں کبھی بھی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، بلکہ رات میں 12 بجے کے بعد اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہو تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ اس وقت کے قریب ہو رہا ہے جو رحمتوں کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے تقریباً 2 بجے 3 بجے، تو یہ تو ویسے ہی بہت اچھا وقت ہوتا ہے، اس وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق شان نزول فرماتا ہے، تو یہ تو اور بہتر وقت ہے، تو رات میں 12 بجے کے بعد آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہو، بلکہ پڑھنا ہی چاہیے۔ نمبر 9، قرآن پاک کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرآن پاک کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ قرآن پاک سے متعلق بہت اہم سوالوں کے جواب آپ نے کافی بہتر طریقے سے سن لیا ہوگا۔ کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں، یا تو میں آپ کا جواب دے دوں گا یا میں اس پر الگ سے ویڈیو بنا دوں گا۔ تو امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔